الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں. ان کا گزر ایک خاتون کے ساتھ سے ہوتا ہے اور خاتون کو وہ سلام کہتے ہیں. جواب میں خاتون پوچھتی ہیں کہ عمر ہو؟ کہتے ہیں جی. اچھا، وہی عمر جو مکے میں اپنے ماموں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اور اے عمر، تمہیں لوگ عمیر عمیر کہا کرتے تھے. اللہ سے ڈرو، اپنی رعایا کے بارے میں فکر مند رہا کرو، اللہ بڑا سخت حساب لے گا. یہ بات چیت ہوئی ہے. ایک خاتون وقت کے حکمران سے یہ کہہ رہی ہیں اور 10,000 مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ حکمران خاموشی سے سر جھکائے سن رہا ہے کہ اس کو نصیحتیں ہو رہی ہیں. جب یہ نصیحتیں ہو رہی تھیں تو ایک نوجوان نے کہا، بھی آپ نے بڑی سخت باتیں کہی ہیں امیر المومنین سے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مزاج کے اندر ذرا سختی تھی، انہوں نے فوراً نوجوان سے کہا، خاموش رہو، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ خاتون کون ہیں؟ یہ خاتون وہ ہیں کہ جن کی بات اللہ نے 7ویں آسمان پر سنی تھی. عمر کون ہوتا ہے ان کی بات نہ سنیں. اگر یہ مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، نماز کا وقت ہوتا تو ان سے اجازت لے کے جاتا، نماز پڑھاتا، پھر آ کے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور ان کی باتیں سنتا. یہ کون خاتون ہیں؟ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات جو بار بار آ کر آپ سے شکایت کر رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ خاتون آ رہی تھی، بار بار آ رہی تھی اور آ کر کہہ رہی تھی، یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہو. عرب کی اس سرزمین میں یہ روایت تھی، یہ رسم بن گئی تھی جس کو زہار کہا جاتا ہے. زہار میں ایک مرد اپنی عورت کے بارے میں، یعنی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کرتا تھا کہ میرے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے میری ماں ہو. اور ماں سے تو ظاہر انسان کا تعلق ازدواجی نہیں ہوتا. زہار کی صورت میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا تھا. طلاق کی صورت میں تو رجوع ہو جاتا تھا، لیکن اس عرب کے معاشرے کے اندر زہار ہو جاتا تھا تو پھر رجوع بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ خاتون بار بار آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، بھلا ایک خاوند اپنی عورت کے ساتھ کیسے اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری ماں ہو گئی ہو؟ ماں تو نہیں ہو سکتی اس کی جو بیوی ہے. بار بار آ رہی تھی، بار بار آ کے شکایت کر رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، اس کے نتیجے میں میرا گھر اجڑ جائے گا، میرے بچے تنگ ہوں گے. تو آپ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. آپ خاموش تھے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تو سن رہا تھا نا. اللہ نے ان دونوں کی باتوں کو سنا اور اللہ نے یہ پھر آیات نازل کر دی کہ یہ رسم جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ تو رسم بد ہے اور اس رسم کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس پر زد ڈالی
فرمایا کہ جو بھی اپنی خاتون کو کہے کہ وہ اس کی ماں ہے تو اس وقت تک وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو، جب تک کہ ایک غلام کو آزاد نہ کر لے۔ یہ استطاعت وہ نہ رکھتا ہو تو پھر اسے مسلسل 60 دن روزے رکھنے ہیں، مسلسل 60 دن روزے۔ اور یہ روزے ایسے ہیں کہ اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر گنتی نئے سرے سے شروع ہوگی۔ 10 روزے رکھے، 11ویں پہ چھوڑ دیا 11واں روزہ، تو اگلے دن رکھے گا تو پھر 1 سے شروع ہوگا۔ اس طرح سے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت، طاقت، قوت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی کو وہ چھو بھی نہیں سکتا جب تک کہ وہ یہ کفارہ ادا نہ کر لے۔ تو یہ زہار کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری تعلیمات دے دی۔ سورہ احزاب میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا ارشاد تھا، لیکن یہاں سورۃ المجادلہ میں اس کے دونوں نام ہیں، مجادلہ بھی، مجادلہ بھی۔ مجادلہ کہیں گے تو بحث و تکرار مراد ہوگی، مجادلہ کہیں گے تو وہ خاتون جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہہ رہی تھیں، تو دونوں نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ تو یہ مجادلہ ہے، یہ اس خاتون کی ایک فریاد ہے در نبی پر، لیکن محمد الرسول اللہ اس وقت تک خاموش رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ گئی، اور اللہ نے وحی نازل فرما دی۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان کے خاوند اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ذرا طبیعت کے بڑے سخت آدمی تھے۔ تو ان کے اس پورے گھر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ اصول بتا دیا کہ کبھی کوئی شوہر اپنی خاتون کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی حیثیت تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہو۔ اس کے بعد پھر منافقین کے ایک طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے زد ڈالی ہے۔ وہ کیا طرز عمل تھا؟ کانا پھوسی کرتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے سرگوشیاں کرنے سے، اور جو ان سرگوشیوں سے باز نہیں آتے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آداب مجلس بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے اہل ایمان، جب تمہیں کسی مجلس میں بلایا جائے تو آؤ، اور مجلس میں جو لوگ پہلے سے موجود ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، آنے والوں کے لیے وہ کشادگی پیدا کریں، جگہ دیں ان کو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ کوئی اجنبیت نہ ہو، نئے آنے والا فرد جو ہے وہ یہ محسوس نہ کرے میں کہاں آ گیا ہوں، بلکہ اس کے لیے دل کے دریچے بھی کھلے ہوئے ہوں اور اس کے لیے جگہ بھی کشادہ کی جائے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کے رتبے بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ رتبے بلند کرتا ہے، اس بنیاد پر رتبے بلند نہیں ہوتے کہ آگے کون بیٹھا ہے اور پیچھے کون بیٹھا ہے۔ آگے اور پیچھے تو جو جس ترتیب سے آئے گا ویسے ہی بیٹھے گا، جہاں اس کو جگہ ملے گی وہاں ہی اس کی نشست ہوگی، لیکن درجے بلند ہوں گے تو علم سے ہوں گے۔ اور یہ علم محض لکھنے پڑھنے سے متعلق نہیں ہے، یہ علم تو اس شعور کا نام ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہو، کوئی پرائیویٹ آپ کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس وقت تک تم بات نہیں کر سکتے جب تک کہ تم صدقہ نہ کر لو۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے الگ وقت چاہیے تاکہ ہم آپ سے کوئی بات چیت کر سکیں، اور ایسے ہی حضور کو تنگ کیا کرتے تھے، عجیب و غریب سوالات کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس حوالے سے کہہ دیا کہ اس وقت تک تم رسول اللہ سے بات نہیں کر سکتے جب تک تم صدقہ نہ کر لو۔ اب یہ عجیب شان ہے کہ اس آیت پر امت میں سے صرف ایک فرد نے عمل کیا ہے، صرف ایک فرد نے، اور وہ فرد کوئی مالی اعتبار سے بڑے کھلے نہیں تھے، ذرا ان کے معاشی حالات تنگ تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت نازل ہوئی، انہیں حضور سے کوئی تخلیہ میں بات کرنی تھی، اس وقت تک بات نہیں کی جب تک صدقہ نہیں کر لیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوگی جو اس سے اگلی آیت ہے، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات۔ تم پر یہ گراں گزرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز بات کرنی ہو، معقول بات کرنی ہو، اور اس
اس وقت تک بات نہیں ہو سکتی جب تک صدقہ نہ کر لیں. تو اللہ تو جانتا ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا اسباب نہیں ہے کہ وہ صدقہ کریں تب آ کے بات کریں. تو فرما دیا کہ اچھا ابھی تمہاری اس پابندی کو دور کیا جا رہا ہے، لیکن یعنی تمہیں سہولت دی جا رہی ہے، لیکن اس سہولت کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں نماز قائم کرنی ہے، تمہیں زکوٰۃ عطا کرنی ہے، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. جو منافق ہیں وہ تو یہ سارے کام نہیں کرتے، وہ تو مارے باندھے نماز میں آتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو بڑے وہ بھاری دل کے ساتھ دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو دور سے بھی نہیں ان سے ہو کر گزری. تو منافقین جو اس طرز عمل کو اختیار کیے ہوئے تھے، ان کی اس روش پر اللہ تعالیٰ نے زد ڈالی ہے کہ اگر تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بات کرنی بھی ہے تو اس کے لیے تمہاری جو ایمان کی کیفیت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ تمہارا نماز سے، تمہارا زکوٰۃ سے، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. تو یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا. آخری حصے میں اللہ نے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تعارف کروایا ہے. حزب الشیطان کون ہے؟ شیطان کا لشکر جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام دے دیے ہیں ان احکامات میں مین میخ نکالتے ہیں، اللہ کے باغی ہیں. اللہ شیطان کے اس گروہ کو ذلیل و خوار کرنے والا ہے. اور اس کے مقابل میں جو اللہ رحمان کا لشکر ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کو تم نہیں پاؤ گے ایسا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرتے پھریں. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن اہل ایمان کے دوست نہیں ہو سکتے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، بھلے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا عزیز داری ہو ان کے ساتھ. تو کوئی خونی رشتہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں اہمیت نہیں رکھتا اگر وہ خونی رشتہ دار کافر ہے. وہ کافر ہے تو کفار کی جماعت کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے. بدر کے معرکے میں صحابہ کرام نے اس کو ثابت کیا. ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے معرکے میں اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا اس بنیاد پر کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے اور یہ اہل ایمان تھے، مسلمان لشکر کے اندر تھے. اور یہ تذکرہ بھی پہلے آپ سے ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ ابا جی بدر کے معرکے میں نے آپ کو بچا دیا تھا. تو ابا نے کہا کہ خدا کی قسم تم میری تلوار کی زد میں آتے تو کبھی بچ نہ سکتے. کیا لوگ تھے یہ کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ پھر سارے تعلقوں کی نفی ہے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہیں. تو یہ نشانی اللہ نے اپنی جماعت کی بتائی ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا ہے. اللہ جس کے دل میں ایمان لکھ دے کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے. اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم ہر صحابی اور صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ اس کا اضافہ کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، ہر ایک کے نام کے ساتھ ہم اس کا اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو سند عطا ہوئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی اس رضا پر خوش اور راضی ہیں. تو اس راستے پہ جو بھی چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو اس راستے کو چھوڑ دے گا اور کافروں کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائے گا اور اعلان کرے گا کہ آج کے زمانے کے فرعون کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے کہ وہ بڑا امن کا چیمپئن ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ قرآن ان کے قریب سے ہو کر نہیں گزرا کہ وقت کے ظالموں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ امن کے پیغمبر ہیں. تو ایسے لوگوں سے نجات حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیسا عذاب ہم پر نازل ہو گیا ہے. اس کے بعد سورۃ الحشر ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب
من دیارہم لأول الحشر. یہ جو یہودی ہیں، یہودی، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن میں سورۃ الحشر کے دیباچے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے، اس کو آپ پڑھیے، اس سے ان کی اصلیت پتہ چلے گی. اختصار یہ ہے کہ ان کو جب فلسطین سے نکالا گیا تو یہ مختلف علاقوں میں تتر بتر ہو گئے، اور کچھ ان کے جو قبائل تھے، کچھ حصے تھے، وہ عرب میں آ گئے، جزیرہ نما عرب میں، جہاں یثرب، جہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں زندگی گزارنا کچھ آسان ہے، ہریالی ہے، پانی ہے. تو یہ جو مدینہ طیبہ جہاں ہے، یثرب جس کو کہا جاتا تھا، اس علاقے میں آ کر کچھ قبائل آباد ہو گئے. 3 بڑے قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ جو بنو قینقاع تھے، یہ سونے چاندی کا کار کرتے تھے، سامان بناتے تھے، بڑے تاجر تھے. اور باقی 2 جو ہیں وہ ان کا زیادہ گزر بسر جو ہے وہ کھیتی باڑی پر ہوتا تھا. تو بنو قینقاع تو مدینہ طیبہ یا یثرب کے اندر رہتے تھے، اور باقی دونوں قبائل ذرا تھوڑے سے باہر فاصلے پر رہتے تھے. جب سد معارب، جس کا ہم نے سورہ سبا میں تذکرہ کیا تھا، سبا، قوم سبا جو ہے، یمن کے رہنے والے لوگ، جو اپنے زمانے کے بڑے متمدن لوگ تھے، جنہوں نے آب پاشی کا پورا نظام متعارف کروایا تھا اور ڈیم بنایا تھا سب سے پہلے کہ پانی کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ آب پاشی میں استعمال ہو سکے. اللہ کے حکم سے اور اس قوم کی نافرمانی سے جب ان کا بند ٹوٹا تو یہ قوم بھی مختلف علاقوں کی طرف بکھری، اور ان میں سے جو لوگ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں پہنچے، ان میں 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج. یہ لوگ بھی مالی اعتبار سے ذرا مضبوط اور مستحکم لوگ تھے. تو جب یہ لوگ آئے تو پھر یہودی جو ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی ہمارے برابر کا انسان یہاں آیا ہے، ورنہ تو وہ عربوں کو ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ امی ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں. اور اپنے مالی تسلط کی وجہ سے انہوں نے پورے اس معاشرے کو، پوری قوم کو، گرب و جوار کے قبائل کو اپنا زیر نگین بنایا ہوا تھا. اور پھر یہ یہودی جو ہیں یہ سود پر جو ہے وہ رقم دیتے تھے، اور قبائل جو قرب و جوار کے تھے وہ رقم حاصل کر کے اپنے آپ کو، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اور دنیاوی محبت اور اس کی لذتوں کی وجہ سے ان کے بالکل مقروض ہو گئے تھے. یہ جو اوس اور خزرج قبائل یہاں آئے تو پھر ان کے آنے کی وجہ سے ذرا ایک برابری سی آ گئی، اور پھر ان کے بھی جو قبائل کے بڑے تھے یہودی، ان کو ذرا اہمیت دیتے تھے. تو اس وجہ سے آپس میں کچھ تعلقات پیدا ہو گئے. ان تعلقات کی وجہ سے یہ جب مدینہ سے ان یہودیوں کو نکالنے کی باری آئی تو اہل ایمان میں سے بھی کچھ لوگوں نے اور زیادہ تر منافقین نے ان کا ساتھ دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ بڑے پرانے تعلقات تھے آپس میں، لیکن یہ یہودی تو ہمیشہ بدعہدی کرنے والی قوم ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے معرکے کے بعد جب یہ فیصلہ فرمایا کہ آپ جائیں گے اور بئر معونہ کے موقع پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا دستہ، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے بنو نذیر سے یہ کہا کہ چونکہ مدینہ میں جب میں آیا تھا تو تم نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس مدینہ طیبہ کی اس پوری جو بستی ہے اس کی حفاظت مل کے کریں گے، اور جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا یا جو بھی ہمارے خلاف کوئی عمل کرے گا اس کا بدلہ ہم مل کے لیں گے. تو یہ بئر معونہ کا ہمیں اپنے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لینا ہے، تو اس کے لیے تم تیاری کرو اور جو تمہارے حصے میں رقم آتی ہے وہ رقم فراہم کرو. یہ بات چیت کرنے کے لیے آپ ان کی بستی میں گئے، اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی ایک دیوار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بٹھا رکھا تھا، اور انہوں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا کہ اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکیں اور اللہ کے حبیب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا اور آپ فوراً وہاں سے اٹھائے، اور اٹھتے ہوئے آپ نے کہا کہ تمہاری اس شرارت پر تمہیں الٹیمیٹم ہے کہ تم 3 دن کے اندر اندر اپنی یہ بستی خالی کر دو، اگر خالی نہیں کرو گے تو ہم تم سے حساب لیں گے اس کا. اب کعب بن اشرف
جو اس قبیلے کا سردار تھا وہ بڑا اکڑا، اور اس نے کہا کہ ابھی آپ کا مقابلہ مکے والوں سے ہوا ہے. وہ نہیں جانتے تھے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں. ہمیں نہ آپ کہیں کہ آپ ہمیں نکال دیں گے. مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں مقابلہ کر لیں، دیکھی جائے گی. اب بات جب یہاں تک پہنچ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ اس بنو نذیر کا محاصرہ کیا جائے گا. محاصرہ کیا تو جن کا بڑا زوم تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس بڑا اسلحہ سامان ہے، ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے، اور 10-12 دن کے اندر اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ دنیا پرست لوگ بظاہر اہل کتاب تھے، اللہ کی وحی ان کے پاس موجود تھی، لیکن دل کے اندر ایمان اور قوت تو موجود نہیں تھی، اور اللہ تو پیچھے نہیں تھا. تو انہیں پھر اس طرح سے مدینہ سے نکالا گیا. اس نکالنے کا تذکرہ اس سورہ حشر کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس سرزمین سے نکالا ہے. تو یہ جب یہاں سے نکلے تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کے ہاتھ کوئی مفتوحہ زمین لگی تو ایسی چیزیں، ایسا مال اور ایسے اسباب کہ جو منتقل کیے جا سکتے ہوں، سونا چاندی ہے یا کوئی نقدی ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو، تو اس کو مال غنیمت بولا جاتا ہے. لیکن وہ چیز کہ جو اسلامی لشکر کی فتح کے بعد اس کے ہاتھ آئے، جس کو منتقل نہ کیا جا سکتا ہو، جس میں زمین ہے، اس کو مال فے بولا جاتا ہے. تو مال فے کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں پوری تفصیلات دی ہیں. اور یہ مال فے جب تقسیم کیا گیا، اور اس تقسیم کے حوالے سے جو انصار ہیں، انصار کے بارے میں مدینہ کے رہنے والے اوس اور خزرج کے لوگ، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. ان کے کیا رتبے ہیں، ان کے کتنا بڑا دل ہے ان کا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی ضرورتوں کو وہ آگے نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے برادرانہ رشتے کے اندر جو جڑے ہوئے ہیں ان کو وہ فوقیت دیتے ہیں. تو جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی تو فلاح پانے والا ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں. غیر موجودگی یہ بھی ہے کہ جب وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں، اور غیر موجودگی یہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا ہی سے چلے گئے ہیں. ہر دو صورتوں کے اندر وہ اپنے بھائیوں کے لیے دل کے اندر وہ جذبات رکھتے ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ محبت کے اظہار کا بڑا نادر سا ایک اسلوب ہے کہ کسی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کا نام لے کے دعا کروں. یہ انصار کی تعریف اللہ نے کی ہے کہ ان کو مال اسباب سے محبت نہیں ہے، ان کو تو اللہ کے رسول سے محبت ہے. اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو وہ عزیز جانتے ہیں، اور آپس کا یہ جو تعلق ہے اللہ کی خاطر، یہی تو قیمتی تعلق ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت ہے، اس آیت کا ایک واقعہ بھی مختلف سیرت کی کتابوں میں آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے اپنے گھروں میں بھیجا کہ معلوم کیا جائے گھر میں کچھ ہے مہمان نوازی کے لیے. تو کسی گھر میں بھی کچھ نہیں تھا کہ مہمان جو آیا اس کو کھانا کھلایا جا سکے. ایک صحابی نے جب یہ صورت دیکھی کہ اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں اور وہ ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ رسول اللہ کے مہمان آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ خاتون خانہ نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے، ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو کچھ کھجور پانی کھلا کر سلا دینا، ہم دونوں بھوکے رہ لیں گے، لیکن رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا وہ معاشرہ، اس میں کیسے کیسے یہ لوگ تھے. تو کیوں نہ پھر اللہ کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کبھی کوئی اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلاتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے.
لیکن یہ معاشرہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، انصار کا یہ معاشرہ، کہ وہ خود بھوکے سو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اس انداز میں کھانا کھلایا کہ خاتون نے بہانے سے چراغ گل کر دیا، دسترخوان پر دونوں افراد بیٹھے ہیں، گھر کے مالک بھی بیٹھے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا لیکن میزبان نے کچھ نہیں کھایا۔ اگر روز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات نازل کر دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس دھرتی کا سرمایہ ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دل بڑا ہونا چاہیے۔ دل بڑا ہو تو انسان وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو اس کو امر کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، دنیا کا سامان تو یہیں رہ جانا ہے، کتنا ہے تمہیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات ضرور دیکھو کہ تم نے تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہوئے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ لغد، آخرت کو اللہ نے کل کہا ہے، اور یہ کل ہی تو ہے، یہ آج، اور آج کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ ہے جو ہم جی رہے ہیں، کس وقت اسے ختم ہو جانا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنتی کامیاب ہیں، دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جنت کے راستے پہ اگر چلنا ہے تو پھر یہ راستہ ہے کہ جو اللہ ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم جو موضوع بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، صحابہ کرام کے مراتب تھے، سابقون الاولون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدا میں ایمان لائے مکہ میں، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، آپ کی اہلیہ، ابو بکر ہیں، علی ہیں، زید ہیں، عثمان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، سعید بن زید ہیں، اور پھر ان کے بعد مختلف صحابہ کی ایک تفصیل ہے۔ اور پھر ان صحابہ کی قدر و منزلت تھی کہ جو مہاجرین حبشہ ہیں، اور ان کے بعد پھر وہ کہ جو بدری صحابہ ہیں، پھر وہ جو بیعت رضوان کے صحابہ ہیں، اور پھر وہ جو فتح مکہ کے موقع پر قبول اسلام جنہوں نے کیا۔ تو یہ جو بدری صحابہ ہیں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ مکہ کو فتح کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا تھا نا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بھی 2 دن پہلے ہی ہم نے یہ سورت پڑھی تھی، اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا کہ اب فتح قریب ہے۔ تو یہ حالات پیدا ہو رہے تھے، ان کا خاندان، ان کا جو گھرانہ ہے وہ مکہ میں آباد تھا، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ انہوں نے ایک خاتون کو ایک روکا لے کے دیا کہ جاؤ جا کے میرے گھر والوں کو دے دینا کہ رسول اللہ کسی وقت بھی مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنے لشکر لے کے آیا چاہتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے خبر تو نہیں تھے، انہیں تو معلوم تھا، اور وہ خبر رکھتے تھے اسلامی ریاست جو انہوں نے قائم کی تھی، تو اس اسلامی ریاست کے قیام کے بعد پھر بالکل آرام سے بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ ہر لمحہ وہ آگاہ رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاطب سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے رکا اپنے گھر والوں کی طرف بھیجا، یہ ایک فطری سی بات تھی، اس میں کوئی بظاہر ایسی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ اسلامی فوج کی اس لشکر کشی کے حوالے سے راز فاش ہو رہا تھا، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور ساتھ میں 2 صحابہ کو، زبیر کو اور ایک اور صحابی کو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ طریق مکہ پر ایک خاتون تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ رکا تم لے کے آ جاؤ۔ اب یہ تینوں صحابہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور جا کر ایک مقام پر اس خاتون کو پا لیا۔ اس خاتون سے کہا تمہارے پاس ایک رکا ہے، اس نے انکار کیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے تو اس امانت کو پہنچانے کے لیے حاطب سے رقم لی تھی، اور اس نے تو پہنچانا تھا وہ رکا مکہ جا کے۔ بالآخر ان صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ہم مجبور ہیں، اور مجبوری کے عالم میں تمہارے کپڑے اتروا کے تمہاری تلاشی لیں گے۔
اب وہ خاتون ڈر گئی. ظاہر ہے کہ یہ ناگزیر صورت تھی. اسلامی فوج کے راز کو فاش کرنے سے بچانے کے لیے یہ مجبوری تھی. اس خاتون نے اپنی چٹیا میں سے، اپنے بالوں میں سے وہ رکا نکالا اور نکال کے دے دیا. اب یہ صحابہ واپس لے کر گئے. حاطب بن ابی بلتہ نے ایک اچھے جذبے کے ساتھ جو کام کیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے، اور قرآن کی پھر ان آیتوں کے اندر آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تم اپنی تعلق داری کو نہ نبھاؤ. اللہ تو خود انتظام کر رہا تھا کہ مکے کے اندر جو اہل ایمان تھے ان کے بچاؤ کی تدبیر تو اللہ نے خود کر دی تھی. اور اسی وجہ سے تو حدیبیہ کے موقع پر جب 1400 صحابہ گئے ہوئے تھے تو ان کو وہیں سے واپس لوٹا دیا تھا کہ آئندہ آؤ گے تو تمہاری ایک دھاک بیٹھے گی اور پھر 2 سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو جائے گا. تو یہ پوری تفصیلات اللہ نے یہاں بیان کی ہیں اس واقعے کی ذیل کے اندر. پھر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. اے اہل ایمان، تمہارے پاس اگر مہاجرت اختیار کرتے ہوئے کوئی خاتون آ جائے تو تم اس کے ایمان کی پوری طرح سے تحقیق کر لو، اور جب اس کا ایمان ثابت ہو جائے تو یہ حلال نہیں ہے کہ اس خاتون کو کفار کے سپرد کیا جائے. اب صلح حدیبیہ میں کیا شرط تھی؟ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی مکہ سے مدینہ آ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا. عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کر کے مکہ سے مدینہ آ گئیں. ان کے بھائی لینے کے لیے آ گئے کہ دیکھیں جی یہ معاہدہ موجود ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، خاتون مکہ سے مدینہ آ گئی ہے، آپ اس کو واپس کریں. رسول اللہ نے کہا لاؤ معاہدہ دکھاؤ تو صحیح. معاہدہ پیش کیا گیا تو اس میں یہ الفاظ تھے کہ اگر کوئی مرد رجل مکے سے مدینے جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا. آپ نے کہا یہ تو مردوں کے لیے تمہارے پیغمبر نے معاہدہ کیا تھا، خواتین کے لیے تو نہیں کیا تھا. اللہ کا حکم آ چکا تھا. اس روز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ نے کیسی فتح مبین عطا کی تھی. رسول اللہ کتنی دانش مندی سے یہ سارے معاہدے کر رہے تھے. تو کہا یہ تو مردوں کے لیے تمہارے بھیجے ہوئے نمائندے نے معاہدہ کیا تھا، خواتین تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں. تو نامراد وہ واپس گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے خطاب کیا ہے کہ آپ خواتین اسلام سے یہ بیعت لیں، 4 چیزوں پر بیعت لیں کہ وہ لا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، کہ وہ کوئی چوری نہیں کریں گی. اب چوری بظاہر مال اسباب کی چوری نہیں ہوتی، یہ جو نصب ہے، نصب، اس کی حفاظت بھی اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو خاتون گھر کے اندر اپنے شوہر کے تمام تر اسباب کی نگہبان ہے، ہر لحاظ سے نگہبان ہے. تو کوئی چوری نہیں کریں گی، یہ زنا نہیں کریں گی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت نہیں کریں گی. یہ ان ساری چیزوں کی بیعت رسول اللہ نے خواتین اسلام سے لی. اور طریقہ کیا تھا؟ آج تو ہمارے دور میں یہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں یہ بعض اوقات خواتین سے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی واضح ہے اس حوالے سے کہ آپ نے جب خواتین اسلام سے بیعت لی تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ چادر آپ نے منگوائی. چادر کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرے سرا خواتین کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ اس انداز میں رسول اللہ سے بیعت کرتی تھی. تو یہ بیعت کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حوالے سے بتایا ہے اپنی سنت سے. تو اس اتنی پابندی ہے اسلام کے اندر اور اسلامی معاشرت کے اندر. اس سورہ مبارکہ کے بعد پھر سورۃ الصف ہے، بڑی معروف سورت ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا، ہیں یہاں پہ کوئی ایمان والے؟ سبھی ایمان والے ہیں نا جی؟
اللہ خطاب کر رہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کتنا واضح حکم ہے اللہ کا کہ زبان سے ہم کچھ کہیں اور عمل ہمارا کچھ اور ہو۔ اہل ایمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ عادت منافقین کی تو ہو سکتی ہے، راسخ العقیدہ اہل ایمان کی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کے راستے میں وہ ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کو بھلا کوئی ڈھا سکتا ہے؟ اہل ایمان بھی اس کے اللہ کے راستے کے اندر بالکل جم کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو مختلف اقوام تھی ان پر، یہود پر بھی نصارہ پر بھی زد ڈالی ہے۔ یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بار بار انہوں نے تکالیف پہنچائیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کا حلیہ بکھیڑ کے رکھ دیا۔ ان اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اور جو نصارہ ہیں انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اور ان میں سے کچھ لوگ اللہ کے مددگار بنے، لیکن قوم کی بڑی تعداد تو ایسی تھی کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کرنے والی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بشارت دی، رسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اہل کتاب جانتے تھے کہ رسول نے آنا ہے، لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں نہ آئے، بنی اسماعیل میں نہ آئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی نبی کو نہیں بھیجا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے پھر انبیاء کی کثرت ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، موسیٰ و ہارون اسی میں سے، داؤد و سلیمان اسی میں سے، اور انبیاء کی عیسیٰ و یحییٰ اسی میں سے، ایک پوری تفصیلی فہرست ہے۔ لیکن بنی اسماعیل میں صرف محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ ہم میں سے نبی آئے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں، تم نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور اللہ کی شریعت کے ساتھ جو مذاق اڑایا ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ فوقیت دی جائے۔ اب فوقیت جو ملی ہے تو وہ بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ اور ان کی امت کو ملی ہے، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں ایسی تجارت کا نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بڑے عذاب سے بچا لے۔ یہ تجارت کیا ہے؟ یہ تجارت یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نظام اسلام کو، اس دین شریعت کو پورے ادیان باطلہ کے اوپر نافذ کرنے کی ذمہ داری اللہ نے حبیب خدا محمد الرسول اللہ کو سونپی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض بخوبی نبھایا ہے، اور ان کے بعد ان کی امت پر بھی یہ فرض ہے۔ یہ فرض ہے کہ وہ اس دین مبین کی اقامت کے لیے جد و جہد کریں، یہ دین قائم ہو جائے ان کی زندگی کے اندر تو یہ اللہ کی عطا ہے، قائم نہ ہو سکے تو ان کے ذمے صرف یہی ہے کہ انہوں نے نور خدا کو لے کے سارے نظام باطل پر اپنی اس جد و جہد کو تمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اتمام کرنا ہے۔ اور اس کوشش کے اندر مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی جنت مطلوب ہے۔ لیکن اللہ ساتھ ہی کہتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، تمہارا جی تو چاہتا ہے نا کہ دنیا میں بھی تمہارا نام ہو، تو اس لیے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کا وعدہ تمہارے ساتھ ہے کہ تم اگر اس راستے پہ چلو گے اور حق ادا کرو گے تو دنیا میں بھی اللہ تمہارے مددگار ہوگا، تمہیں جلد ملنے والی فتح بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن اس فتح پر تم تکیہ کر کے بیٹھ نہ جانا، اصل تمہارا ٹھکانہ تو اللہ کی جنتیں ہیں، وہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورہ محمد میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو اللہ کے دین کا سپاہی ہے وہ اصل میں اللہ کا مددگار ہے، اور جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اللہ اس کا پشتیبان ہے، کوئی اس کو
ڈرا نہیں سکتا، کوئی جھکا نہیں سکتا، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی اس کو راہ سے بے راہ نہیں کر سکتا، بس اللہ کے راستے پہ چل کے تو کوئی دکھائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اس سے پہلے اہل کتاب کی بھی جو ایک طرز معاشرت تھی اس پر بھی کلام کیا ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لا دیا گیا ہو۔ تو جیسے گدھے پر بوجھ لادا گیا ہو تو گدھے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر علم و حکمت کے موتی لادے ہوئے ہیں یا کوئی کنکر میں اٹھائے پھر رہا ہوں، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ تو جانور ہے بیچارہ۔ تو جس کو یہ راہ حق کی روشنی نہیں ملی، اس کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے سامنے اللہ کے احکامات اور اس کی واضح نشانیاں آ بھی جائیں اور اس کو وہ قبول نہ کرے، تو اس میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ جو تجارت ہے، لین دین ہے، یہ جو مال اسباب کی محبت ہے، یہ بعض اوقات اللہ کے ذکر سے انسانوں کو غافل کر دیتی ہے۔ اور یہ ہوا بھی ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے، ایک جمعے کے موقع پر آپ خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں معلوم ہوا لوگوں کو کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہے، بڑی تعداد مسجد چھوڑ کر تجارتی قافلے کی طرف چلی گئی کہ پتہ نہیں یہ تجارتی قافلہ کب تک رہتا ہے، ہم اپنے مال اسباب تو اس کو بیچ لیں۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ قافلہ آیا، اس سے کچھ خرید بھی لیا اور اپنا کچھ بیچ بھی دیا، تاکہ قافلے کے جانے سے پہلے پہلے یہ امور و معاملات ہو جائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے اپنی تجارت میں لگ گئے۔ اللہ کا ذکر زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن نماز اہمیت رکھتی ہے، اگر نماز کو تم اہمیت دو گے تو اللہ کا فضل تمہارا مقدر ہوگا۔ رزق کو انسان کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے، لیکن اللہ کے رزق اور اللہ کے ذکر سے اگر تم اپنے آپ کو ترک کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو رزق ملے گا اس میں تمہیں برکت نصیب ہوگی۔ اسی صورت کے حوالے سے یہ بھی مفسرین نے تذکرہ کیا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں یوم سبت ان کا ایک پورے ہفتے کا اہم دن ہوتا تھا، ہفتے کا دن، اس کو وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جو یہودی ہیں وہ ہفتے کے دن کو، اور جو عیسائی ہیں وہ اتوار کے دن کو۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ دونوں دن اہم نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس میں ہم ان اہل کتاب کا تشبہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اپنے اعمال سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں اہل کتاب جیسے اعمال نہیں ہونے چاہیے ہمارے، ان سے ہماری ایک الگ شناخت ہے ہماری۔ تو اس لیے جمعہ کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے ہفتے کا اہم ترین دن ہے۔ تو ہمارے ہاں کبھی جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، اب وہ جمعے کی چھٹی مفقود ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے تجارت کرنی ہے، دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، لہٰذا ہماری چھٹی بھی اتوار کو ہونی چاہیے۔ یہ جب سے ہم نے دنیا کو بڑا بنایا ہے اپنے لیے، ہم رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو اپنے پیش نظر رکھا تھا تو دنیا خود چل کے آ گئی تھی، ان کی سامنے بچھ جاتی تھی۔ لیکن ہمارا عالم کیا ہے؟ اور اب دیکھیے آج کل حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ انرجی بچاؤ کے لیے جمعے کو جو ہے وہ چھٹی ہوگی۔ خدا کے بندو، کیا تمہارے حال پہ کس طرح سے رونا رویا جائے اور کیسے تمہیں سمجھایا جائے کہ اپنے ضروریات، اپنی معیشت، تنگ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تم یہ فیصلے کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ کے ذکر کی خاطر لوگوں کو یہ سہولت دی جائے کہ وہ جمعے کی چھٹی ہو اور بہتر انداز میں وہ اللہ کا ذکر کر سکیں، بر وقت وہ مسجد میں آ سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ہفتے کی اس عید کو منا سکیں، اس طرف تم متوجہ نہیں ہوتے، تو کیسے یہ ہمارے حکمران ہیں؟ اللہ انہیں ہدایت دے۔ سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے، نام بھی منافقون ہے، مضمون بھی منافقوں سے متعلق ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اور تمہاری گواہی اللہ چاہتا ہے، تمہاری گواہی اللہ کے رسول کو ضرورت ہے تمہاری گواہی کی، تمہاری گواہی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تم جتنی مرضی گواہیاں دیتے رہو۔ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تو گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ عبداللہ بن ابی، میں نے عرض کیا نا کہ یہ قوم سبا سے جو لوگ آئے تھے، اوس و خزرج والے، اور اسی طرح سے جو یہودی باہر سے آئے تھے ان کے 3 بڑے بڑے قبائل، تو یہ یہودی جو ہیں یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہمارے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے بعاث کی ایک لڑائی بڑی لمبی چلی، اوس اور خزرج نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی مخاصمت کی کہ انہوں نے گویا ایک دوسرے کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے آئے تو ان کی دشمنیاں آپس کی محبت میں بدل گئیں، لیکن اس سے پہلے یہ لوگ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً معاہدہ انہوں نے کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو ہم اپنا حکمران بنانے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا شیروانی سل گئی تھی، تو عبداللہ بن ابی کی شیروانی بھی سل چکی تھی، لیکن وہ سارے خواب جو ہیں وہ خواب ہی رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو یہ اس کے دل کے اندر ایک خلش موجود تھی، اوپر سے تو ایمان لایا تھا لیکن اندر اندر سے وہ منافق تھا۔ ہر جمعے کے موقع پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، لیکن آہستہ آہستہ اس کے ان سارے کرتوتوں کی کلی کھلتی جا رہی تھی۔ احد کے موقع پر اپنے 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو جمعہ آیا پھر کھڑا ہوا تو لوگوں نے کھینچ کے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے پر دونوں قبائل یکسو ہو گئے تھے کہ اس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اس کو محسوس ہوا کہ ذرا میرے قبیلے نے میری تھوڑی کچھ تحقیر کی ہے، تو جزا فضا کرتا ہوا مسجد سے اٹھ کے چلا گیا۔ یہ جو واقعہ اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے، یہ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر 2 واقعات ہوئے۔ ایک واقعے کا ذکر تو سورہ نور میں ہو چکا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک کنویں پر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں مہاجر بھائی نے انصاری ساتھی کو لات رسید کر دی۔ عرب کے معاشرے میں یہ بڑی تحقیر سمجھی جاتی تھی کہ کوئی کسی کو لات رسید کر دے۔ اس موقع پہ جب جھگڑا بڑھا تو عبداللہ بن ابی نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور انصار سے کہا، اوس اور خزرج والوں سے، کہ یہ جو مہاجر باہر سے آئے ہیں ہمارے اوپر آ کر حکمران ہو گئے ہیں، اور یہ اتنے جری ہو گئے ہیں کہ اب یہ ہمارے سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک عصبیت کی اس نے بات کی اور نعرہ لگایا، اور قریب تھا کہ مہاجر اور انصار صحابہ آپس میں لڑ جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو آپ نے کہا یہ جاہلیت کی زبانیں کون بولنا شروع ہو گیا ہے۔ فوراً آپ نے اس مسئلے کو سنبھالا اور بالآخر یہ معاملہ جو ہے یہ سدھر گیا۔ لیکن اسی موقع پر پھر لوگوں نے جب عبداللہ بن ابی کو متوجہ کیا کہ یہ تم نے کیا کیا تھا، تو اس نے کہا تم کیا باتیں کرتے ہو، تم نے کہا اس شخص پر ایمان لے آؤ، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا نماز پڑھو، میں نماز پڑھنا شروع ہو گیا، تم نے کہا زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اب یہ رہ گیا کہ میں محمد کے سامنے سجدہ کروں، یہ تم کہنا چاہتے ہو۔ اور اسی موقع پر پھر اس نے الگ سے اپنی منافقین کا جو ایک جتھا اس کے ساتھ موجود تھا 300-350 لوگوں کا، اور یہ تقریباً 1/3 تعداد بنتی تھی مدینہ النبی کے اندر لوگوں کی، اس لیے کہ احد کے معرکے میں تو 1000 لوگ نکلے تھے، 1000 میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے تھے، تو 1/3 لوگ اس کے ساتھ تھے۔ تو اس نے کہا اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی کہیں، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم ذرا واپس مدینہ پہنچ جائیں نا تو ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی مہاجرین کے بارے میں اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ ایک چھوٹی عمر کے صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے اپنے والد سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ والد نے بھی کہا کہ تمہیں سننے میں کچھ غلطی لگ گئی ہوگی، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا
کہا نہیں، اس نے یہی کہا ہے۔ اور پھر بالآخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات انہوں نے بتائی تو آپ نے بھی کہا کہ زید، آپ نے ذرا یعنی ایسا تاثر نہیں دیا کہ زید محسوس کرتے کہ میں نے ایک بڑا اہم جو ایک وہ بات تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شرارت کی ہوگی۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ آپ نے کہا نہیں عمر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کفار میں یہ بات آئے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا گلا کاٹتا ہے، اپنے ساتھیوں کا۔ تم صبر کرو۔ تو یہ سب باتیں ہو گئیں تو حضرت زید جو ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ ان کے کانوں نے تو جو کچھ سنا تھا وہ ٹھیک بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سفر طے کیا اور یہ واحد موقع تھا کہ جب آپ نے مسلسل کئی گھنٹوں سفر کیا، تقریباً 30 گھنٹے سفر کیا، تاکہ یہ سارے واقعات لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائیں۔ وہ جو کنویں پر جھگڑا ہو گیا تھا، تو جب آپ مدینہ پہنچنے لگے تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ منظر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ کے دروازے کے اوپر کھڑے تھے، تلوار لے کر کھڑے تھے، اور جیسے ہی عبداللہ بن ابی آیا تو بیٹے نے کہا تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضور نے عمر سے کہا عمر، اگر وہاں گلا کاٹ دیتے تو یہ دن دیکھتے تم، یہ شان دیکھتے تم، دیکھو تو ذرا۔ تو اس انداز میں یہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں ان منافقوں سے جب بھی کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے رسول سے بخشش طلب کرو، ان سے معافی مانگو، تو یہ کہتے تھے ہاں ہم آئیں اللہ کے رسول سے معافی مانگیں، اور ہم تو بڑے عزت والے ہیں اور یہ ذلیل ہیں۔ اس انداز میں یہ منافقت کے سارے اپنے جو ان کے خبیثانہ حرکتیں تھیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو ان سارے واقعات کی تفصیل ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر سموئی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بڑے بونے لوگ ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ذرا کچھ سخت حالات آتے ہیں تو یہ بالکل بدک جاتے ہیں، کوئی ان کی ایمانی قوت نہیں ہے ان کے اندر۔ تو ایسے لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کیسی عملی مثال اللہ نے پیش کر دی کہ ایک طرف عبداللہ بن ابی ہے، منافق ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور دوسری طرف اسی کا بیٹا ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ تم عزت والے نہیں ہو، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، وہ تمہیں آنے کی اجازت دیں گے تو تم آؤ گے۔ تو اولاد تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ عبداللہ بن ابی کی بھی ہو لیکن ایمان کے اندر اتنی بڑی ہوئی ہو۔ اس کے بعد پھر سورۃ التغابن ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ اکٹھا کر لے گا اور ہار جیت کا فیصلہ ہوگا اس دن۔ تغابن ہار جیت کو کہتے ہیں، کون جیتا کون ہارا اس دن پتہ چلے گا، دنیا میں تو نہیں پتہ چل سکتا۔ اسی میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، سنو بھی اطاعت بھی کرو، اللہ کے راستے کے اندر خرچ بھی کرو۔ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنی نشانیاں بھی بیان کی ہیں اور بالآخر پھر قیامت کے حوالے سے یہ ساری تذکرے کیے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے۔ طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک حلال کردہ چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ ایسی چیز کہ جو اللہ نے ناگواری کی صورت میں حلال کی ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق مطلوب نہیں ہے، انتہائی ناگزیر صورت ہو جائے تو پھر یہ رویہ اور یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ طلاق کے حوالے سے تفصیلی احکامات اللہ نے دیے ہیں، اور ایک بات بار بار کی ہے، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے۔ اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے حالات بہتر ہوں گے، اللہ سے ڈرو گے نہیں دنیا دار بن جاؤ گے،
تو تمہارا رزق بھی تنگ ہو جائے گا، تمہارے حالات بھی دیگر گوں ہو جائیں گے۔ میں یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں یہ نعمتیں دے گا۔ یہاں بھی پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اور اس کے ساتھ اگر تعلق بناؤ گے تو پھر تمہاری زندگی کا اصل ثمر تمہیں ملے گا، ورنہ تم اگر اپنی اولاد کو، اپنے مال کو بڑا سمجھنے لگو گے، ان میں غافل ہو جاؤ گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہیں خیر نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کے خزانے ہیں، اس نے تخلیق کیا ہے زمین و آسمانوں کو، خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا، اللہ نے یہ ساری جو اپنی تخلیقات ہیں یہ تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے، اور سورۃ التحریم میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے کہ اے حبیب، آپ نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور اللہ کی مرضی کو چھوڑتے ہیں۔ یہ واقعہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔